الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، یوٹیوب پر دنیا بھر میں سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم لوگ رمضان المبارک سے فارغ ہوئے اور حج کے مہینے شروع ہو گئے، اور اب حج کے مہینے ختم ہونے کو قریب ہے۔ حج کے ایام اور دن تو پورے ہو گئے، اب ہمارے سامنے اسلامی سال کی شروعات آ رہی ہے۔ اسلامی سال اور برس کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے۔ انگریزی میں عیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے جنوری کا مہینہ شروعات کا ہے، اور اسلامی سال کے اعتبار سے سال اور برس کی شروعات محرم الحرام سے۔ اس پر مستقل 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہوگا انشاءاللہ محرم آنے سے پہلے ہی، مگر آج 15-20 منٹ میں خلاصہ سنانا ہے آپ حضرات کو، کیونکہ ہم لوگ ابھی 1.5 برس کے بعد یہ مجلس شروع کر رہے ہیں۔ ابھی شہر والوں کو پتہ نہیں ہے، ہم سب کو مل کر محنت کریں گے تو دھیمے دھیمے انشاءاللہ مجمع ہوگا۔ مگر ایک خوشی کی بات سناتا ہوں میں آپ کو۔
یہ بھائی لوگ جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، مجھے کینیڈا میں مالٹن میں ایک بھائی رہتے ہیں، بھائی زبیر کر کے، کیم کے رہنے والے ہیں، کیم کے۔ ابھی جو قربانی پر بیان ہوا تھا 20-25 منٹ کا ہوا تھا، مجھے تو نہیں معلوم، انہوں نے مجھے خبر دی کہ مولانا 4.5 لاکھ آدمی نے سنا ہے وہ نیٹ پر۔ کتنے؟ زور سے بولو نا بھائی، اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا، انہوں نے جو بات کہی وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ نیٹ پر آتا ہوگا، بتاتا ہے سر۔ تو یہ چاہے ہماری ابھی یہ مجلس شروع ہوئی ہے، بہت مختصر سی ہے، 15-20 منٹ کی، مگر انشاءاللہ یہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی، دنیا بھر میں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ بہرحال ہم سب مل کر محنت کریں گے تو دوبارہ مجمع انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت مجھے جو کام کی بات عرض کرنا ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت اس مہینے کی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، آپ کے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بھی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو عزت بخشی ہے، اور 10ویں محرم کو بھی عزت بخشی ہے۔ تو یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے محرم الحرام سے سال کی شروعات ہو رہی ہے۔ اب جو حال کے زمانے میں مسلمانوں کے دماغ میں جو چیز گھسی ہوئی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ 10ویں محرم کو شہید ہو گئے، اس لیے یہ مہینہ بڑا ہے اور اس لیے یہ دن بڑا، یہ دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی، آپ کے نواسے کی پیدائش نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے کی ہے۔ احادیث میں اور بعض جگہوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی تھی جب آپ کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، تو آپ نے جو توبہ کی اور وہ توبہ قبول ہوئی ہے، تو حدیث میں ہے کہ وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ ذرا زور سے بولو، کون سا دن تھا؟ تو 10ویں محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حدیث مسلم میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریین جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں ان لوگوں کے لیے راستہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے بچ گئے۔ تو یہ دن بھی 10ویں محرم کا تھا۔ حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے ایمان والوں کا دریائے نیل میں بچ جانا اور دریا پار کر کے نکل جانا، حدیث میں ہے 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھا لیا تھا، اور 40 دن تک پوری دنیا دریا کی سیر کرائی، وہ اللہ کی ایک مصلحت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کی مخلوقات دکھانا تھا، تو 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جو دعا مانگی تھی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے، وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ دوبارہ زور سے بولو، کون سا دن تھا؟ 10ویں محرم کا دن تھا۔ ایسے کئی واقعات نبیوں کے ہوئے ہیں جس میں 10ویں محرم کا باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے، نواسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، آپ کے آخری ایام چل رہے مکے میں، پھر آپ مدینہ پاک پہنچے ہجرت کر کے۔
تو آپ جب مدینہ پاک پہنچے ہیں تو یہاں جب 10ویں محرم کا دن آیا تو یہودیوں نے روزہ رکھ رکھا تھا اور عیسائیوں نے بھی روزہ رکھا تھا جو مدینے میں رہ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پاک پہلی بار آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحیح حدیث میں، ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے کہ آپ لوگوں نے، یہودی اور عیسائیوں نے روزہ رکھ رکھا؟ تو یہودیوں نے جواب دیا حدیث میں کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات دی تھی، تو 10ویں محرم کا دن تھا، اس کے شکرانے میں ہم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا. عیسائیوں نے کہا حضرت ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو ان کے بلوائیوں سے چھٹکارا ملا تھا دشمنوں سے، تو 10ویں محرم کا دن تھا، تو ہم عیسائیوں نے اس کے شکرانے میں 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے. ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ، زور سے بولو، پیدا نہیں ہوئے. آپ مدینہ پاک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور عیسائیوں سے فرمایا، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى وَعِيسَى، اے یہودیو، اے عیسائیو، تم سے زیادہ، اور اے عیسائیو تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور عیسائیو تم سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہم کو ہے. تم تو صرف ایک نبی کو مانتے ہیں. بولو بے شک زور سے، ہم تو ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں. تو کہا ہم تو پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور تم یہودی اور عیسائیوں، میں اللہ کا نبی بن کر ظاہر ہو گیا ہوں، سارے نبیوں کا سردار ہوں، تو ابھی تم لوگ ایمان نہیں لاتے. تو تم تو صرف ایک نبی پر ایمان لائے ہو، ہم تو سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لہذا تم سے زیادہ ہمارا حق ہے 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا. چنانچہ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے. آپ مکے میں تھے، سن لیجئے، تب بھی 10ویں محرم کا روزہ اللہ نے رمضان سے پہلے اللہ نے فرض کیا تھا امت پر، سنت نہیں. زور سے بولو تاکہ سبق یاد رہے. کیا کیا تھا؟ فرض کیا تھا. رمضان کے روزوں کا حکم آیا نہیں تھا ابھی. تو اس وقت امت مسلمہ، صحابہ کرام، مرد اور عورتیں 10ویں محرم جب بھی آتی تھی تو جیسے رمضان فرض سمجھا جاتا اس طرح فرض سمجھ کر 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور جب رمضان کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض فرمائے. جب یہ آیت نازل ہوئی رمضان کی اور امت مسلمہ پر قیامت تک کے لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، تو پھر اللہ نے 10ویں محرم کا روزہ جو فرض تھا رمضان کی جگہ پر اس کو اللہ نے سنت قرار دیا. ذرا زور سے بولو، کیا قرار دیا؟ سنت. اور فرمایا حدیث میں، دوسری حدیث میں، اب جو یہ سنت کو ادا کرے گا اللہ اس کو فرض ہی کا ثواب دے گا. لہذا اب اگر ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو فرض ہی کا ثواب ملتا ہے. یہ دوسری حدیث ہو گئی. تیسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لئن بقیت لاصومن التاسع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 10ویں محرم کے روزے کا حکم دیا، مگر فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھوں گا، یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھوں گا. لاصومن التاسع. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو 9 کو نہ اٹھ سکا تو اب کیا کرے گا؟ 10 اور 11 رکھے گا، اور جو اٹھ جائے 9 اور 10 کا روزہ رکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی تھی کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 اور 10 دونوں ساتھ رکھوں گا، کیونکہ یہودی صرف 10 رکھتے ہیں، عیسائی صرف 10واں رکھتے ہیں. مجھے میں اللہ نے میری شریعت میں ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے، لہذا 9 اور 10 کا حکم دیا ہے. مگر سن لیجئے، یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سال زندہ نہیں رہ پائے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، مگر تمنا تھی. اور حدیث میں نیت المؤمن خیر من، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. نیت کر لو، ایک ثواب تو مل جاتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو زور سے بولو 9 کا رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ لہذا امت کو تعلیم دی تھی کہ میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 کا بھی رکھوں گا ساتھ 10 کے ساتھ، مگر آپ کی زندگی نے وفا نہیں کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا
مگر امت کو فرمایا جو مسلمان میرے مرنے کے بعد بھی یہ 2 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا اور 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ فضیلت، دوسری فضیلت صحیح مسلم کی حدیث میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد صیام شہر اللہ المحرم افضل من صیام بعد رمضان، فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ ثواب اللہ نے جن روزوں کا رکھا ہے تو 10ویں محرم کے روزوں کا رکھا ہے، محرم کے مہینے کے روزوں کا رکھا ہے، بہت زیادہ فضیلت بتلائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب حضرات کے سامنے، یہ جو مسلمانوں کے دماغ میں بات چلی آ رہی ہے کہ 10ویں محرم اس لیے عزت والا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ، زور سے بولو سب مل کر، یہ بات غلط ہے، زور سے بولو نا بھائی، یہ بات، یہ دن تو پہلے سے بڑا ہے، یہ مہینہ تو پہلے سے بڑا چلا آ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو بعد میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جو ہے محرم کی مہینے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور 10ویں محرم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، ان کی شہادت کا واقعہ ان کی جوانی میں ہوئی نکاح کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی پیدائش سے پہلے 10ویں محرم کے مہینے 10ویں محرم کی فضیلت بیان کر رہے، اس کا ثواب بتلا رہے اور محرم کے مہینے کی فضیلت بتلا رہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں، فرمایا جو مسلمان 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے گا، روزہ نہ رکھے کوئی حرج نہیں، سنت ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے، رکھے تو، مگر اچھے سے اچھا کھانا کھلائے گا صحیح حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ شان اس کے گھر میں پورا سال جو ہے روزی میں برکتیں نازل فرمائے۔ اب ہم یہ نیت کر لیں کہ بھئی ہم روزہ بھی رکھیں گے مگر گھر والوں کو افطار کے وقت اور مغرب کے بعد کھانا شاندار کھلائیں گے، بولو نا انشاءاللہ، تو دونوں کام ہو جائیں گے۔ دیسی مرغا لے آؤ، یہ مرغے تو بہت کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ اپنی طاقت کے مطابق، حدیث میں ہے، اور آپ کو یقین نہ تو کر کے دیکھ لو، آپ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ قرض بھی اتر جائے گا۔ روزی میں برکتیں نہیں ہو رہی تو آپ برکتیں دیکھو گے، شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ کئی لوگ آ کر کہتے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد، کئی لوگ کہ واقعی عمل کر کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے 10ویں محرم کے دن گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں عطا فرمائی۔ شرط یہ ہے کہ آدمی یقین مضبوط کرے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بے شک 10ویں محرم کو ہوئی، مگر وہ ایک اتفاق تھا۔ زور سے بولو، کیا تھا؟ ذرا زور سے بولو نا۔ ہاں، یہ دن تو پہلے ہی سے بڑا چلا آ رہا اسلام، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی دن شہید ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد 1200-1300 سال تک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کوئی تعزیہ، کوئی غم نہیں، کوئی ماتم نہیں، کسی نے کوئی ماتم نہیں کیا۔ یہ امیر تیمور لنگ کر کے ایک شخص تھا جو ایران سے نکلا اور وہاں سے اس کو بھگایا گیا تھا، پھر وہ یہاں ہندوستان آیا، لکھنؤ، اور یہاں وہ شیعہ ہی تھا، اور یہاں شیعوں کو آ کر یہ کہا کہ یہ یہاں ہندوستان میں غیر مسلم لوگ اپنی مورتیاں نکال کر جلوس نکالتے ہیں، تو ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی 10ویں محرم کو شہید ہوئے تو اپنے جلوس کیوں نہ نکالے۔ بس یہاں سے شوشہ شروع ہوا۔ بہت مالدار آدمی تھا، وقت کے بادشاہوں کو پیسہ پہنچاتا تھا یہ امیر تیمور لنگ، وہاں ایران کے بادشاہوں وہ ان سے پیسہ لیتے تھے، تاریخ میں لکھا ہے، بہت پیسے والا، مگر کچھ معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو ملک چھوڑنا پڑا، اور چونکہ ایران قریب ہے ہندوستان، ایران، افغانستان، پاکستان نہ انڈیا، تو بارڈریں لگتی ہے، تو یہ ہوتے ہوتے ادھر چلا آیا تھا کشتی کے راستے سے،
اور یہیں اس نے بدوباش اختیار کر لی تھی، پھر وہ یہیں مر بھی گیا۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس نے یہ بنیاد ڈالی تھی، سب سے پہلے شیعوں نے کی۔ شیعہ کے علماء اس کے خلاف گئے کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، تو شیعہ ماتم ضرور کرتے ہیں مگر زور سے بولو تعزیہ کھیلتے نہیں۔ ان کو دیکھ کر حنفی مسلک کے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے، انہوں نے یہ چیز لے کر شروع کر دی، اور یہ سمجھ کر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن شہید ہوئے تھے، اس لیے ان کے نام کا جلوس نکالا۔ اللہ کے بندے، شہید ہونا تو فخر کی چیز ہے، زور سے بولو بھائی، شہید ہونا تو فخر کی چیز ہے، شہید ہونا کوئی غم ہونے کی چیز تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردار نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، قرآن میں ہے دوسرے پارے میں، لیکن تم کو عقل نہیں، وہ تو زندہ ہے، شہید ہے۔ ہماری گورنمنٹ اور ہماری سرکاریں بھی جو حکومت کے نام پر مر جاتے ہیں، ان کے نام کے اسٹیچو بناتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں شہید و امر رہو، شہید ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہید کیا ہے، زندہ ہے کہ مرے ہوئے؟ بولو بھائی، زندہ ہے۔ تو زندہ ہو، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ زندہ ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم کو عقل نہیں۔ وہ ایک نئی زندگی میں ہے شہید، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسے قربانی کے لیے، قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، صاحب قربانی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی جان دیتے، وہ تو اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک اور جگہ ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے۔ ایک جگہ پر کہا تم کو عقل نہیں، وہ زندہ ہے، اور ایک جگہ پر کہا وہ زندہ ہے بل عند ربہم یرزقون، ان کے رب کی طرف سے ان کو روزی پہنچائی جاتی شہیدوں کو۔ مزے کر رہا ہوں، بس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہی کا ہے اس امت کے آخری زمانے کے مسلمانوں کا، یقین کمزور ہے۔ ذرا زور سے بولو نا بھائی، یقین کمزور ہے۔ یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ کی باتوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ تو شہید ہونا تو فخر کی چیز ہے، شہید ہونا کوئی ماتم کرنے کی چیز نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آخری جو سانس لیا اللہ کا نام لیتے ہوئے، گھر والوں سے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ غم مت کرنا۔ وہ حدیث میں ہے 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن سے چوتھے دن غم کرنے کی اجازت نہیں، ماں باپ بھی مر جائے تو چوتھے دن غم کرنے کی اجازت نہیں، اولاد مر جائے تو بھی نہیں، بھائی بہن مر جائے تو بھی نہیں، کوئی بھی مر جائے 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں، قرآن پاک میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں عورت کو اس کے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے اور، زور سے بولو بھائی، 10 دن، 4 مہینے اور 10 دن غم منانے کی اجازت ہے۔ بس یہ 2 غم منانے کی اجازت ہے اسلام میں۔ 3 دن کوئی بھی مر جائے اور عورت کا شوہر مر جائے تو عورت کو عدت کا جو وقت دیا ہے غم منانے کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن، یہ 2 غم کے سوا اسلام میں تیسرا کوئی غم ہی نہیں۔ عورت بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی، کوئی غم کی اجازت نہیں۔ یہ لے کر بیٹھ گیا میر تیمور لنگ کے نام سے، اور شیعوں نے چھوڑ دیا، اور اہل سنت والجماعت جو اس کے نام کے تعزیے نکالتے ہیں اور پھر اس پر منتیں مانتے ہیں۔ منت تو عبادت ہے، ذرا زور سے بولیے بھائی، منت اور عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تو زور سے بولو، منت بھی کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی۔ تو منت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو میں نے 2 باتیں عرض کی کہ یہ 10ویں محرم کا دن اور محرم کا مہینہ حضرت آدم علیہ السلام اور پچھلے نبیوں سے عزت والا ہے۔ یہ جو کہہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ بڑا ہے یا یہ دن بڑا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور شہید ہونا فخر کی بات ہے، ماتم اور غم کرنے کی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں حدیث آئی، لَوَدَدْتُ أَنْ أُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ،
میرا جی چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ میری موت آ جائے، قیامت آ جائے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، حتیٰ یاتی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے، وہاں تک شہید ہو جاؤں، میرا جی ایسا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا، زور سے، ذرا زور سے بے شک بولو، کہ شہید ہونا فخر کی چیز ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میں قیامت تک شہید ہوتا رہا ہوں، مجھے پسند ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ماتم وہ کریں، شاعر کیا کہتا ہے، ماتم وہ کریں جو شہید کو مردہ سمجھے، ہم زندے جاوید پر ماتم نہیں کیا کرتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، بولو بھائی، مردار ہے کہ زندہ ہے؟ زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ہم زندے جاوید پر ماتم نہیں کیا کرتے، امام حسین رضی اللہ عنہ زندہ جاوید ہے، زیادہ ہم ان پر ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ شانہ، ہم نے یہ دو باتیں آپ حضرات کو بتائی، جو کرنے کا کام ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ زور سے بولو بھائی، کیا کام ہے؟ روزہ رکھنا، عبادتیں کرنی، تلاوت کرنی، ان کے رفع درجات کے لیے دعا مانگنی، تعزیہ کھلنا، دیکھنے جانا، اس میں چندہ دینا، شرم کے مارے بھی آپ پیسہ نہیں دے سکتے، حرام کام ہے، دین میں نئی بات کو ایجاد کرنا، اس کو دین سمجھ کر کرتے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو باتیں ہم سنتے ہیں پہلے ہی سے محنت کرنی پڑے گی ہم کو، تب جا کر کے ان کے کانوں تک بات پہنچے۔ آج بھی سچائی ایسی چیز ہے کہ جب دل میں ٹھوس اتر جاتی تو لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو یہاں معلوم نہیں، ہر سال وہ شخص آتے ہیں، اب تو بڑی عمر ہو گئی، ابھی بھی آتے ہیں۔ یہ کون سا محلہ ہے جہاں سب مشین چلتے، ٹک 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 ٹک، سلابت پورہ ممنوع، وہاں سے وہ تعزیے نکالتے تھے تو گھوڑے پر آتے تھے، گھوڑے کی انباری پر۔ ایک بار انہوں نے یہ پورا بیان سنا تھا گھر میں رہ کر، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، ابھی تک کبھی زندگی میں نہیں گئے وہ، یہاں آتے ہیں ہر سال میں ایک بار آتے ہیں وہ۔ سچائی ایسی چیز ہے کہ دل میں جب جم جاتی ہے تو آدمی توبہ کر لے، ایسے تو بے شمار لوگ کر رہے ہیں اور ہر عالم کے بیان سے ہوتا ہے۔ سچ شرط یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھانے والے بن جائیں، مگر ہمارا طبقہ بھی ان کے ساتھ دیکھا دیکھی، ہمارے لڑکے تبلیغی جماعت کے، یعنی خیالات ہمارے اہل تبلیغ کے، ہمارے کتنے نوجوان ان کے ساتھ ناچنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یا حسین ہم نہیں تھے، یا حسین تو تم ہوتے تو کیا دھار مارتے وہاں، وہ تو اپنی جانیں دے رہے تھے وہاں۔ تو ہمارے کتنے، ہمارے خیال کے لڑکے ان کے ساتھ ناچنے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھا دیکھی یا لوگ کیا کہیں گے، اس لیے بھی جاتے ہیں۔ یہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں نئی چیز پیدا کرے گا فَهُوَ رَدٌّ، اللہ اس کو رد کر دے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے اس کو دیکھنے جانا بھی، اس میں پیسہ دینا، اس میں شریک ہونا۔ تو یہ دو باتیں میں نے آج کی مجلس میں آپ حضرات کو سمجھائی کہ 10ویں محرم کا دن اور محرم کا مہینہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بڑا ہے، عزت والا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ شہید ہونا فخر کی چیز ہے، زور سے بولو، ماتم کی چیز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں قیامت تک شہید ہو جاؤں، میرا ایسا جی چاہتا ہے۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ شہیدوں کا ہے، سب سے بڑا درجہ۔ جہاں بھی شہید کا ذکر ہے سمجھے وہ کامیاب ہے۔ یہ کورونا وائرس جو پھیپھڑوں کی بیماری میں، جس کا اصلی پرانا نام جو نیمونیا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی ذات الجنب فہو شہید، جو اس بیماری میں انتقال کر گیا وہ شہید ہے۔ ہمارے نبی حسن بھائی کے بڑے بھائی کی سالی آج اسی بیماری میں انتقال کر کے شہید ہو گئے، پھیپھڑوں کی بیماری میں، کیونکہ اس میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ بیماریوں میں خطرناک یہی چیز ہے کہ آدمی کو سانس لینے میں تکلیف، جینا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بھی بہت بلند بتایا۔ تو ہمیں دو کام کرنے ہیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے 9 اور 10 یا 10 اور 11، ایک عبادتوں میں مشغول ہونا ہے، خرافات سے بچنا ہے، اور سال کی شروعات میں یہ نیت کرے کہ میں نمازی نہیں ہوں تو میں پکا نمازی بن جاؤں،
میں روزہ نہیں رکھنے والا ہوں تو روزہ رکھنے والا بن جاؤں، رمضان کی پابندی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نیت کر لے کہ اس سال سے زکوٰۃ ادا، حج باقی ہے اور فرض ہو چکی تو نیت کرے کہ اس سال اس کی پوری نیت کر لیتا ہوں، اور جو آدمی گناہ کرتا ہے اس سے نیت کرے کہ میں اس کو چھوڑنے کی اللہ کوشش کروں گا پوری۔ اور بھی جتنے بندوں کے حقوق ہے، بیوی کا حق ہو، شوہر کا حق ہو، اولاد کا حق ہو، پڑوسی کا حق ہو، جانوروں کا حق ہو، آدمی نہیں ادا کر رہا ہے تو آدمی نیت کرے کہ میں اس کو ادا کروں گا۔ کسی کے سر پر قرض باقی اور نہیں دے رہا ہے تو یہ نیت کر لے کہ اللہ تو مجھے دے گا تو میں اس کا ایک ایک پیسہ پہنچاؤں گا، آدمی نیت کر لے۔ یہ سال کی شروعات ہے۔ سال کی شروعات اچھے کاموں سے ہوگی تو پورا سال برکتیں اور رحمتیں اترے گی، اور سال کی شروعات ڈھونگ ڈھٹنگ سے ہوگی، بدعات اور خرافات سے ہوگی تو پورا سال اسی میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چند باتوں پر جو ہم نے بتائی آپ کو آدھا گھنٹہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس پر ایک 1.5-2 گھنٹے کا مستقل بیان رکھیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیسے آج پچھلی بار سے اب مجمع بڑھنے لگا تو ہم سب مل کر محنت کریں گے نا، بولو نا، کیونکہ 1.5 برس کے بعد ہم یہ مجلس قائم کر رہے ہیں، بیچ میں 1.5 برس کا وقفہ گیا ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اب دھیمے دھیمے ہم لوگ محنت کریں گے تو دھیمے دھیمے ہم اخباروں میں بھی دیں گے انشاءاللہ، اور آپ حضرات واٹس ایپ پر آئے تو آپ بھی کرو، خود بھی آؤ، اور ہر آدمی نیت کرے۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ یہ نیت کریں کہ میں 5-10 کو لے کر آؤں گا، بولو انشاءاللہ، تو واپس جیسا مجمع تھا ہمارا قریب 150 کا مجمع ہمارا رہتا تھا، تو انشاءاللہ العزیز واپس یہ مجمع جم جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہوئے مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہماری دادا دادی، نانا نانی، پردادے پرنانے، پردادیاں پرنانیاں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، اے اللہ جتنے بھی مرحومین ہو چکے ہیں اے اللہ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اللہ ان کو قبر میں راحت عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تجھ سے وعدہ مانگتے ہیں، پوری امت مسلمان جتنے بھی قبروں میں ہیں اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے ایئر کنڈیشن کمروں سے زیادہ ان کو راحت عطا فرما، ہمارے باغ بگیچوں کے گھومنے سے زیادہ اللہ تو ان کو راحت عطا فرما۔ آپ نے جو شہیدوں کا درجہ دیا ہے، نیمونیا کی بیماری کا، تیرے راہ میں قربان ہونے والوں کا، اے اللہ ہمارا یقین ہے کہ ہم سے زیادہ اچھی زندگی شہید لوگوں کی ہے، نیمونیا اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں انتقال کرنے والوں کی، اے اللہ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین جتنے بھی چلے گئے ان سب سے آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہیں تو ہمارے مرحومین کا بھی بیڑا پار ہے، آپ ہم سے بھی راضی ہو جائیں۔ اللہ خاص کر ہمارے ماں باپ، اولاد، رشتہ دار سب کی مکمل مغفرت فرمائیے۔ اس مبارک مجلس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ پہنچا دیں، اور اے اللہ ان کو راحت و سکون عطا فرما، اپنے عذاب سے پوری امت اسلام کی حفاظت فرما۔ ہماری جب باری آئے تو ہماری قبروں میں بھی جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنانا، ہمارے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ لمبی عمر عطا فرما، برکت والی عمر تیری دین کی فکر کے لیے، ہمارے اس یہاں بیٹھنے کو قبول فرما۔ ان نوجوانوں کی جو دنیا بھر میں یوٹیوب کے ذریعے دین پہنچا رہے اللہ ان کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے، آنے والے مجمع کو بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ مولا وہ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ تو آپ سے کہتے ہیں۔ اے اللہ ان کی مدد نازل فرما، جتنے بھی اس مجلس میں ہیں یا باہر جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ جن کی جو بھی رکاوٹیں ہیں بزنسوں میں، تجارتوں میں، اللہ سب رکاوٹوں کو ختم فرما۔ ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنے یہاں عزت عطا فرما، قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما، اور ہم تمام زندہ مسلمانوں کے لیے اور مرحومین کے لیے سب کے لیے اللہ اس کو آخرت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم